السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ابھی جب میں نے آپ کے سامنے سلام کیا تو آپ میں سے بعض لوگوں نے جواب دیا، چند حضرات کی آواز کان میں پڑی، محسوس یوں ہوا کہ اب تک ہمارا سلام صحیح نہیں ہے۔ بولیں میرے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اکثر سلام میں شروع کا الف سننے میں نہیں آتا، اور اسی طرح برکاتہ میں را کے اوپر زبر ہے نہ کہ ساکن، اکثر بولتے ہیں برکاتہ، تو یہ غلط ہے۔ صحیح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب بولے ساتھ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر جواب میں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے، وعلیکم السلام کو وعلیکم السلام بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ واو کے بعد الف کو بڑھا دیا اور بجائے زبر کے الف مدہ کرتے ہوئے وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ صحیح ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ سے سلام صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دادا شیخ محی السنہ حضرت والا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سلام میں تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ تین چیزیں۔ نمبر ایک صحت، یعنی سلام کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ادا کرنا، سلام کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ادا کرنا۔ نمبر دو سبقت، یعنی سلام کرنے میں پہل کرنا، دو لوگوں کا آمنا سامنا ہو گیا تو جواب انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا سلام کرے گا، بلکہ خود آگے بڑھتے ہوئے سلام کریں۔ پہلی چیز ہے صحت، دوسری چیز ہے سبقت، اور تیسری چیز ہے کثرت، یعنی بار بار سلام کرنا، بار بار سلام کرنا۔ یاد رکھیں گے یہ تین چیزیں، نمبر ایک صحت، نمبر دو سبقت، اور نمبر تین کثرت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا، جب کوئی ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اپنے بچے کا بوجھ اٹھا کر جب اس دنیا کے اندر پیدا کرتی ہے
اس ماں کے دل میں اپنے بچے کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ دنیا والے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جب میں دور حدیث میں تھا، ایک مرتبہ اچانک ہمارے مدرسے کے سامنے ہائی وے ہے جو کولہاپور سے بیلگام تک کے لیے، دیکھا کہ ایک عورت ہے ننگے پیر چلتی ہوئی گزر رہی ہے اور ساتھ میں کچھ اس کے 2-3 پولیس بھی تھے. وہ گزرتی ہوئی چلی گئی، پیچھے کچھ لوگوں کی بھیڑ، کچھ لوگوں کی بھیڑ سامنے. تو پتا کیا گیا کہ وجہ کیا ہے، ننگے پیر اور چلتی بھی جا رہی ہے. تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ جو عورت ہے وہ رہنے والی تھی ممبئی کی. کہاں کی؟ ممبئی کی. اس کی تقریباً 12 سال کی بچی تھی، لڑکی تھی، وہ گم ہو گئی. تو وہ اپنی کسی پنڈت کے پاس گئی تاکہ معلوم کریں کہ میری بچی مل سکتی ہے یا نہیں، میں کیا کروں. تو اس کے پنڈت نے ان سے یہ کہا، اس عورت سے، ایک کام کرو، اپنے گھر سے لے کر تقریباً ہبلی کے آگے کوئی ایک بہت بڑی مندر ہے، وہاں تک تم پیدل چلنا، امید ہے تمہاری بچی تمہیں مل جائے گی. آپ اندازہ لگائیں، تقریباً نیپانی سے ممبئی 350 یا 400 کلومیٹر کا فاصلہ، پھر اس کے بعد آگے یہاں سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ. تو وہ عورت ممبئی سے چلتے ہوئے اپنی بچی کی محبت میں کہ بچی مجھے مل جائے گی، ننگے پیر اپنی بچی کی محبت میں اس نے چلنا گوارا کیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جو عورت 9 مہینے اپنے بچے کا بوجھ اپنے پیٹ پر اٹھائے اور 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں پیدا کرے، اس کے دل میں اپنے بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے. ذرا اندازہ لگائیں، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہوگا، اس اللہ کے یہاں ہمارے لیے کتنی محبت ہے. آج افسوس ہم اسی اللہ کو بھول بیٹھے. ہمارے بزرگوں میں اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے اپنے بندوں کے لیے، ذرا اندازہ لگائیں. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ محبت سے اللہ کو اللہ پکارے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. افسوس آج اسی اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا. میرے دوستوں بتائیں یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی کے ساتھ وفائی والا معاملہ کریں، اور اللہ کے ساتھ وفائی والا معاملہ کرنا یہ ہے کہ بندہ موت تک اپنے اللہ کو ناراض نہ کرے. اللہ جو ناراض ہوتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے. آج ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، پیر دیے، ہاتھ دیے، دل دیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا. آج کی زندگی کو، آج کے معاشرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے شاید کسی کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی نہیں. ہر کوئی اپنی زندگی میں مست ہے. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بس زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی ہے. نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کی معرفت،
نہ گناہوں سے بچنے کا شوق، نہ گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ. لگتا ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر پیدا اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیے گئے. دو چیزیں ہونی چاہیے ہر انسان کے اندر. کتنی؟ دو چیزیں. ایک چیز اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جس انسان کا دل ان دونوں چیزوں سے خالی رہتا ہے وہ انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اندر کی دنیا کے اعتبار سے وہ جانور اور جانوروں سے بدتر ہو چکا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بڑے تو بہت دور کے بعد چھوٹے چھوٹے بھی اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے. چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور وہیں پر ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا بالکل مایوس مغموم، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ غم زدہ. تو وہ بزرگ اس بچے کے پاس گئے، کہنے لگے پیارے تمہاری عمر ہے کھیلنے کی، کاش تم کھیلتے ہوئے نظر آتے تو کتنا اچھا لگتا. جب اس بزرگ کا یہ جملہ وہ بچہ اس بچے نے سنا تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ بزرگ حیران، یا اللہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ یہ بچہ رونا شروع کر دیا. پہلے کی غم زدہ نظر آ رہا تھا، مزید اس نے اور رونا شروع کر دیا. تو وہ بزرگ اس بچے سے پوچھنے لگے پیارے کیا بات ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. وہ بچہ کہنے لگا چچا جان میں اپنے گھر میں اپنی امی کو دیکھتا ہوں، جب میری امی کھانا پکانے کے لیے چولہا جلاتی ہے تو آگ لگانے کے لیے میری امی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں چولہے میں ڈالتی ہے. جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، کھانا پکاتی ہے. چچا جان جب سے میں نے یہ منظر دیکھا میرا دل اتنا روتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میری ماں دنیا میں چولہے کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کل قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگار کو جہنم میں ڈالے. جب آگ بھڑک جائے تب جا کر بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالنا شروع کر دے. چچا جان جب سے میں نے یہ چیز سمجھی ہے میں نے کھیلنا اور ہنسنا چھوڑ دیا. کہاں وہ زمانے کے بچے اور کہاں اس زمانے کے بوڑھے. کاش ہمارے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی نظر نہیں آتی. ہمیں تو تصور بھی نہیں رہتا کہ ہمارا اللہ بھی ہے. اتنی جہالت بعض علاقوں میں، افسوس کے بعض لوگوں کو لفظ اللہ بھی نہیں پتا. سال کی جماعت میں جب یہ گنہگار وقت لگا رہا تھا ہماری جماعت پنجاب کے ایک علاقے میں پہنچی. وہ علاقہ میرے دوستوں ایسے تھا جہاں پر تقریباً 20-25 مسلمانوں کے گھر اور دور دور تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا، اور جہالت کا اتنا عجیب ماحول کہ بتانے والے نے یہاں تک بتایا کہ اس بستی کے اندر جتنے مسلمان مرد ہیں کسی ایک کا بھی ختنہ نہیں ہوا تھا. اور حیرانی
کی بات کہ اس علاقے میں ایک چھوٹی سی درگاہ ہے، اس درگاہ میں ایک عورت ہار پہن کر سفید ہرا کلر کا گرین کلر کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھتی ہے. فجر کا جب وقت ہوتا ہے پورے گاؤں والے آ کر اسے سجدہ کر کے جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر رونے کی بات یہ، آج بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہو گیا، اگر آپ ان سے پوچھتے کہ میرے پیارے بتاؤ ہمیں اس دنیا میں کس نے پیدا کیا، بجائے اس کی زبان پر یہ لفظ آتا اللہ، وہ یہ کہتا کہ ہمیں پرماتما نے پیدا کیا. آج اللہ تعالیٰ سے بندے اتنے دور ہو گئے. کاش اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا، اللہ تعالیٰ کا دل میں اللہ کی محبت کا درد ہوتا تو زندگی گزارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. میرے بزرگ حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں جب غور کرتا ہوں کہ بندے اللہ سے دور کیوں ہیں، گناہ کرتے کیوں ہیں، تو بہت ساری وجوہات میں ایک اہم وجہ سامنے یہی آتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. ایک حبشی غلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالیقین معاف کریں گے. پھر اس صحابی نے پلٹ کر یہ سوال کیا اللہ کے نبی یہ بتائیں جب میں گناہ کر رہا تھا یا گناہ کرتا تھا کیا میرے اللہ مجھے دیکھتے تھے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو دیکھتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت دیکھتے ہیں، وہ جو صحابی تھے ان کی چیخ نکل گئی اور وہیں پر ان کو موت آ گئی. وہ برداشت نہیں کر پائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں گناہ کو بھری زندگی بس گزارتا جا رہا ہوں گزارتا جا رہا ہوں گزارتا جا رہا ہوں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا اپنے دل کے اندر خوف پیدا کریں، ڈر پیدا کریں. اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ اپنے خلیفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے پیارے یہ بتاؤ یہاں آس پاس میں کہیں زو ہے، چڑیا گھر؟ ان کے خلیفہ نے کہا کہ جی حضرت ہمارے پاس ہی میں. تو کہا کہ چلو مجھے وہاں پر لے کر چلو. تو وہ شیخ اور خلیفہ دونوں چڑیا گھر چلے. وہ بزرگ ہر جانور کو دیکھتے آگے بڑھتے، پھر ایک جانور کو دیکھتے آگے بڑھتے، پھر ایک جانور کو دیکھتے آگے بڑھتے، حتیٰ کہ جب شیر کے پاس پہنچے. جب شیر کے پاس پہنچے تو شیر کو تقریباً 1 گھنٹے تک دیکھتے رہے، روتے رہے. شیر کو تقریباً 1 گھنٹہ دیکھتے رہے، روتے رہے. 1 گھنٹے کے بعد اپنے خلیفہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے پیارے یہ شیر اتنا روبدار کہ اس شیر کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت اس دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان نہیں رکھ پاتا. میرے پیارے بتاؤ جس اللہ نے اس شیر کو پیدا کیا ہوگا اس اللہ کا کتنا روب ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہم اپنے گناہوں کو لے کر اس اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ میرے دوستو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، جس بندے نے ان 2 نعمتوں کو اپنے دل کے اندر پیدا کر دیا بالیقین وہ بندہ کامل ایمان والا بن جائے گا. پھر ان دونوں نعمتوں کے ملنے کے بعد بندے کے لیے عبادت کرنا مشکل نہیں، گناہوں سے بچنا آسان،
اللہ کے راستے میں قربانی دینا آسان. آج ہمارے پاس اللہ کے لیے تو وقت ہی نہیں جی، لیکن موبائل پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، نہ جانے کہاں کہاں گھنٹوں گھنٹوں اپنے دوستوں سے بات چیت کے لیے ٹائم، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ذرہ برابر بھی وقت نہیں. دینے والوں نے ایسی ایسی قربانی دی، اللہ اکبر. ہم تو چلے 4 مہینے 5 مہینے 1 سال کے لیے نکلتے ہیں. اس دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے جنہوں نے 10 دن 3 دن 4 دن یا پھر 40 دن چلا 1 سال نہیں بلکہ 20 سال تک اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ایک بزرگ تھے، ان کے زمانے میں مسلمانوں پر ایک علاقے میں بہت ظلم ہونے لگا. اتنا ظلم کہ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی حمل سے تھی. انہوں نے اپنی حاملہ عورت کو چھوڑ کر مسلمانوں کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، مدد کے لیے ان کے اس علاقے کی طرف چلے گئے. اور جانتے ہیں کتنے دن؟ 20 سال تک گھر واپس نہیں آئے. کتنے سال؟ 20 سال. جب وہ جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ حمل سے تھی، تو انہیں جو بچہ ہوا وہ لڑکی ہوئی، اور ان کی اہلیہ نے، بیوی نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. 20 سال کا عرصہ گزر گیا اور ان کی عمر بھی، اس بچی کی عمر بھی 20 سال. ذرا اندازہ لگائیں، جس گھر سے کوئی آدمی 4 مہینے کے لیے جائے اسے اپنی اہلیہ کی، اپنی بچی کی، بچوں کی کتنی یاد ستاتی ہے. جو بندہ اپنے گھر سے 20 سال تک دور رہا ہو، اللہ اکبر، اس کے دل کا کیا حال ہوگا. اور وہ بچی جس کی عمر 20 سال ہو چکی ہو اور اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو نہ دیکھا ہو، اس کا بھی دل کا کیا حال ہوگا. 20 سال کے بعد اس لڑکی کو، فاطمہ کو، ایک ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ دنیا میں رہنا مشکل اور موت بالکل نزدیک. جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو گھر پر آ کر فاطمہ بہت رونے لگتے. ماں نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی، امی مجھے اپنی موت کا تو کچھ افسوس نہیں، بس افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی پوری 20 سالہ زندگی میں ایک نظر بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا. میں اپنے باپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں. ان کی ماں نے کہا کہ بیٹی اپنے باپ کو خط لکھو. ماں کے کہنے پر بیٹی نے باپ کو خط لکھا، ابو جان میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں، میری چاہت ہے کہ آپ گھر واپس آ جائیں، میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں دنیا سے چلی جاؤں گی، آپ کو جو خدمت انجام دینا ہو آپ دے دیں. جب صحابہ نے دین کے لیے اپنی قربانی دی ہو تو دوستو یہ علماء بھی انہی صحابہ کے وارث ہیں، غلام ہیں. جب وہ خط ان کے والد کے پاس پہنچا اس خط کے پیچھے انہوں نے ایک شعر لکھا. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے. شعر لکھا، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے
منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. اللہ اکبر. ایسی قربانی بندہ اس وقت دیتا ہے جب بندے کے دل میں اپنے اللہ کے لیے محبت بھی ہو اور خوف بھی ہو. آج تو ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے مشکل. دینے والوں نے ایسے قربانی دی. خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط یاد رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو اللہ کے خوف کو جگہ دیتا ہے تو دوستو یہ زندگی گزارنا اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کے بغیر چین بھی نہیں آتا. اللہ کے بغیر چین بھی نہیں آتا. اور جو بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو ایسے بناتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں اس بندے کے لیے انسان تو بہت دور کی بات فرشتے بھی ایسے بندے پر رشک کرتے ہیں. فرشتے کیا یہ آسمان بھی اس ایسے بندے پر رشک کیا کرتا ہے. حکیم اختر صاحب کا شعر ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. اس پر میں نے شعر بنایا. رشک کرتا ہے فلک اس نام پر جی رہا ہو جو تمہارے نام پر جی رہا ہو جو تمہارے نام پر. دوستو اللہ اللہ کر کے دیکھیں اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑیں اپنی زندگی کو اچھی بنائیں. اللہ تعالیٰ نے گرچہ ہمیں انسان بنایا لیکن اللہ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیت رکھی. اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان کر اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزاری اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ. ایسے لوگ بریہ میں سب سے بہتر. علماء فرماتے ہیں بریہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ آسمان یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ ستارے اوپر کی دنیا میں چلے جائیں لوح قلم کرسی جنت فرشتے یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو پیدا کیا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے گرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے گندے نطفے سے پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کا مقام و مرتبہ فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل کے مقام و مرتبے سے آگے بڑھا دیتا ہے.
گناہوں کو چھوڑ کر تو دیکھیں. ہر انسان جانتا ہے کہ مجھ میں کتنے گناہ. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں. میرے آنکھ یہ گناہ کرتے ہیں, مجھے میرے اندر بدنظری کا مرض ہے, میں دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہوں, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں, دوسروں کو حقیر بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوں. میرے کانوں کے ذریعے سے مجھ سے یہی گناہ ہوتے ہیں, زبان کے ذریعے سے یہ گناہ ہوتے ہیں, ہاتھوں کے ذریعے سے یہ گناہ ہوتے ہیں, شرمگاہ کے ذریعے سے یہ گناہ ہوتے ہیں, پیر کے ذریعے سے یہ گناہ ہوتے ہیں. کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے بندہ خود اس راستے میں تنہا نہیں چل سکتا. اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑیں اور ایک ایک گناہ کو اپنے اندر سے مٹانے کی کوشش کریں. مٹانے سے مراد کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں. گناہ ختم نہیں ہو سکتے, کنٹرول میں آ سکتے ہیں. میرے دوستوں, اللہ والوں سے تعلق جوڑیں, اللہ اللہ کریں, اللہ کا ذکر کریں. الحمدللہ اس علاقے میں حضرت مفتی عمر صاحب جون پوری اور دیگر اکابر اور ماشاءاللہ حضرت مولانا صفوان صاحب کئی دن سے یہاں پر تشریف فرمائے, بیانات ہو رہے ہیں. کچھ مقصد ہے. جس طرح فین لگایا گیا اس کا مقصد ہے کہ ہوا ملے, لائٹ لگائی گئی مقصد ہے کہ روشنی ملے. یہ اللہ والوں کی آمد, یہ بیانات, یہ مجلس ذکر, اس کا مقصد ایک ہے. کیا مقصد؟ نہ کسی پیسے کا مطالبہ, نہ مال کا مطالبہ, نہ شہرت کا مطالبہ, بس ایک ہی مقصد کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. یہی تو مقصد ہے. اور کیا مقصد ہے؟ جو لوگ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ کر اپنے آپ کو اچھا انسان بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے. جو بندہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے, کراتا ہے, تزکیہ کراتا ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا. اللہ نے تو کامیاب کر دیا. ماضی کا صیغہ افلح, اللہ فرماتے کامیاب سے اللہ تعالیٰ کر دیں گے, کامیاب ہو گیا وہ بندہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کا اطمینان دلانے کے لیے قسم کھائی. اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. پوری دنیا والے جھوٹے ہو سکتے ہیں, اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کراتا ہے, اللہ نے جو کامیابی کا اعلان فرمایا, اس کامیابی کے اعلان پر بندے کو اطمینان دلانے کے لیے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار نہیں, 5 بار نہیں, 6 بار نہیں, 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے لگاتار کھائی ہیں قرآن پاک میں. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اللہ کامیاب کر دیں گے. اور کیسی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جس طرح کوئی پھل کچا تھا, پک گیا, پوری دنیا والے مل کر دوبارہ کچا نہیں کر سکتے. جیسے کوئی بچہ چھوٹا تھا, نابالغ تھا, بالغ ہو گیا, پوری دنیا والے مل کر دوبارہ نابالغ نہیں کر سکتے. جیسے کوئی عورت حاملہ تھی, بچہ اس نے جنم لیا, پوری دنیا والے مل کر دوبارہ اس بچے کو اس ماں کے پیٹ میں داخل نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جسے اللہ کامیاب کر دے, پوری دنیا والے مل کر اسے ناکام نہیں کر سکتے. تو ارادہ کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے شیخ کی زبانی سنا, حضرت فرماتے تھے کہ جو بندہ ایک گناہ چھوڑنے کی مشق کرے, کتنا گناہ؟ ایک گناہ چھوڑنے کی مشق کرے, حضرت فرماتے تھے اللہ اسے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اور میرے دادا شیخ محی السنہ حضرت والا شاہ ہردوئی فرماتے تھے
ساری نیکیاں ہو، اگر ایک گناہ بھی ہو تو بڑے عجیب درد بھرے لہجے میں فرماتے تھے کہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بندوں، میرے دوستوں، آج کی اس مجلس میں ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور دو چیزیں، کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو، اور میرے شیخ فرماتے ہیں سب سے بڑا 24 گھنٹے کا ذاکر، ذکر کرنے والا وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے، حضرت فرماتے تھے اس دنیا کے اندر ایسے ایسے اللہ والے گزرے جنہوں نے 20 سال تک صغیرہ چھوٹا گناہ لکھنے کا بھی فرشتوں کو موقع نہیں دیا۔ کتنے سال؟ 20 سال تک۔ آج تو ہمارا حال، اللہ کی پناہ، کیا یہ موبائل، پھر کیا خلوتیں، پھر کیا بد نظری، پھر ان انگلیوں کے ذریعے سے گوگل پر جا کر کیا غلط چیٹنگ کرنا، کیا غلط سرچ کرنا۔ یاد رکھنا، اللہ خود فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، الیوم نختم علی افواہہم، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعضاء پر، منہ پر مہر لگا دیں گے، اور یہی انگلیاں، یہی ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ اسے مت چھوڑنا، اس نے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے تیری نافرمانی کروائی تھی۔ میرے دوستوں بتائیں، کل قیامت کے دن اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا، ہم کیا برداشت کر پائیں گے؟ تو میرے دوستو، ہم سچے پکے دل سے توبہ کی نیت کریں۔ آئیے، میں بھی گنہگار، ہم سب گنہگار، اللہ کے لیے آج اپنے دل سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گواہ بنا کر، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکے، اللہ ایک موقع پر ہم نے مسجد بلال میں آپ کو پانے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، اللہ ہم بڑے کمزور بندے تھے، بڑی چاہت تھی آپ کا نیک بندہ بن جاؤں، لیکن اللہ اپنے نفس کے سامنے بالکل اللہ میں کمزور تھا، ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتا تھا، شیطان 10 قدم پیچھے کھینچ لیتا تھا۔ آج آئیے اپنے دل سے سچی پکی پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ موت تک گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اب اس توبہ پر کیسے باقی رہیں؟ اس کے لیے ہمیشہ یہ کوئی بیعت نہیں تھی، بلکہ توبہ کے کلمات پڑھائے گئے، جس کسی کو جس سے مناسبت ہو، بآسانی جس سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے، اس اللہ والے سے بیعت کا تعلق قائم کریں۔ صرف بیعت نہیں، اپنی اصلاح کروائیں۔ حکیم محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت ہونا سنت ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، شیخ سے رابطہ رکھنا واجب ہے، کہ جس سے بآسانی رابطہ رکھ سکیں اس سے بیعت کا تعلق قائم کریں، اور کچھ دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ آئیے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اور ایک تسبیح ذکر اسم ذات